पीस टीवी उर्दू। السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ باحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، آج کی اس نشست میں ہم موت اور اس کی تیاری کے حوالے سے کچھ اہم گزارشات کرنا چاہیں گے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی مسلمان یا غیر مسلم انکار نہیں کر سکتا۔ ہر عقل مند آدمی جانتا ہے کہ ہم اس دنیا میں ایک بہت ہی لمیٹڈ اور محدود وقت کے لیے آئے ہیں، اور اس مقررہ وقت کے بعد ہمیں ایک دوسری دنیا کا سفر کرنا ہے۔ لیکن اگر فرق ہے ہم میں اور غیر مسلم میں، تو وہ اس بات میں ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ مرنے کے بعد کیا ہمیں کوئی پوچھا نہیں جائے گا؟ اسی دنیا کے ساتھ ہمارا سارا ریکارڈ ختم کر دیا جائے گا، یا ہم سے اس دنیا میں کیے جانے والے اعمال کے متعلق پوچھا جائے گا؟ ہمارا اپنا ایمان اور عقیدے کا حصہ ہے کہ مرنے کے بعد ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے۔ دنیا میں کرنے والے ہر عمل اور ہر حرکت کا وہاں جواب دیا جائے گا، اور اسی جواب کے مطابق ہمیں کامیابی سے یا ناکامی سے دوچار ہونا پڑے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو ذرہ برابر بھی نیکی کیا ہوگا اس کا بدلہ اسے پورا پورا وہاں پر ملے گا، اور جس نے ذرہ برابر بھی کوئی ظلم و زیادتی یا گناہ اور غلط کام کیے ہوں گے اس کے مطابق اس کے ساتھ وہاں پر باس پرس کی جائے گی۔ اس موت کے بارے میں قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر، خاص طور پر سورہ منافقون کے آخری حصے میں چند بڑی اہم باتیں بتائی گئیں۔ ویسے تو آخرت، بعث بعد الموت، یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے کہ قرآن کریم میں مختلف آیات میں اس پر زور دیا گیا۔ چنانچہ فرمان ربانی ہے، قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، کہ جس موت سے تم بھاگ رہے ہو بھاگ نہیں سکتے، وہ موت تمہارا پیچھا کر رہی ہے اور تمہیں وہ پکڑ کر رہے گی۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر ایک ایسی ہستی کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا جو تمہارے ہر ذرہ ذرہ عمل سے واقف ہے۔ وہ عالم الغیب ہے، اس سے کوئی چیز چھپائی نہیں جا سکتی، اور پھر تمہارے اعمال کے مطابق وہ تمہارے لیے انعام کا فیصلہ کرے یا سزا کا فیصلہ کرے۔ لیکن اس موت سے تم بچ نہیں سکتے۔ فرمایا گیا، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، جہاں کہیں بھی چلے جاؤ موت سے تم بچ نہیں سکتے، حتیٰ کہ مضبوط چٹانوں کے اندر بھی چلے جاؤ، یا تم قلعوں میں محصور ہو جاؤ، یا محلات میں اپنی زندگی بسر کرو، لیکن موت آ کر رہے گی۔ اور کب آئے گی؟ جب اس کا جو وقت مقرر کیا گیا ہے اسی وقت وہ آئے گی، اور اس کے بعد تمہیں اللہ عالم الغیب کی طرف لوٹایا جائے گا۔ انسان اس موت کو دیکھ کر یہ تمنا کرے گا کہ کاش مجھے تھوڑا سا وقت مل گیا ہوتا، کاش مجھے تھوڑی سی فرصت مل گئی ہوتی، مزید کوئی چانس مجھے دے دیا جاتا تو میں
پھر سے عمل کرتا، میں پھر سے اپنے آپ کو پریپیئر کرتا اور جو چیزیں میں نہیں کر سکا اس کو دوبارہ کر لیتا یا اس کو بہتر طریقے سے کرتا۔ مثلا مان لیجئے کہ میں گناہوں سے آلودہ زندگی گزار رہا ہوں، خواہش کروں گا کہ موقع مل گیا تو گناہ کو چھوڑ دوں گا، اور اگر کوئی آدمی نیکی نہ کر سکے تو وہ یہ چاہے گا کہ اگر اسے موقع مل جائے تو وہ نیکی کا کام جو چھوٹ گیا، کوئی صدقہ خیرات، کوئی نوافل کا اہتمام، کوئی ذکر و اذکار، یہ چیزوں کو وہ چاہے گا کہ یا اللہ مجھے تھوڑا سا موقع دے دیا جائے تاکہ میں وہ چھوٹا ہوا کام دوبارہ سے کر سکوں۔ کیا یہ موقع اس کو دے دیا جائے گا؟ پڑھیے قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے قرآن کریم، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، امپاسبل ہے، ممکن ہی نہیں کہ آدمی کو دوبارہ وقت مل جائے۔ آدمی جب کہے گا قال رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، کہ یا اللہ تھوڑا سا مجھے موقع مل جائے، جو کام مجھ سے چھوٹ گیا وہ میں دوبارہ سے کرنا چاہتا ہوں، تو کیا کہا جائے گا؟ آپ پڑھیے سورہ مومنون آیات 99، 100، 101، 102، کیا کہہ رہی ہیں یہ آیات؟ کلا انہا کلمۃ ہوا قائلها ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، نہیں، تمہیں موقع نہیں دیا جائے گا، ایک بار جب موت کا وقت آ گیا وہ دبوچ لے گا، اور پھر اس کے بعد کوئی ریورس گیئر نہیں ہے کہ واپس آؤ۔ وہ چاہے گا کہ مجھے موقع ملے تو میں آؤں گا، مگر وہ نہیں آ سکتا۔ اسی لیے کہا گیا حدیث میں عقل مند آدمی، کلیور آدمی، دانا کون ہے؟ کہا گیا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ عقل مند آدمی تو وہ ہے جو اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھے اور موت کی تیاری کرے، اور بے وقوف کون ہے؟ والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ، ترمذی شریف کی حدیث۔ بے وقوف نادان آدمی وہ ہے جو عمل تو نہیں کیا مگر حسرت، آرزو اور تمنائیں بڑی کرتا رہا۔ تو ہمیں اس زندگی کو بطور امانت کے گزارنا چاہیے۔ میرا کوئی کام، میری کوئی حرکت، میری کوئی بات چیت، میرا کوئی قدم ایسا نہ ہو جو کل قیامت کے دن میرے لیے باعث شرمندگی بنے، میرے لیے پچھتاوے اور حسرت کا سبب بنے۔ زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ جیسے چاہے کرتے رہیں یہاں پر، یہ تو جانور بھی اس طرح کی زندگی گزار لیتے ہیں۔ انسان اور جانور میں فرق کیا ہے؟ ہم ریسپانسیبل ہیں، ہم ذمہ دار ہیں، ہمیں ایک مقصد کے لیے یہاں بھیجا گیا، اور اس مقصد کے مطابق آنے والی زندگی میں ہمارا حساب و کتاب ہوگا۔ اس کے لیے ہمیں اسی زندگی کو غنیمت سمجھ کر اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ اور اس تیاری کا ایک طریقہ کیا ہے؟ کبھی کبھی قبرستان کی زیارت بھی کر لیا کریں، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی قبرستان، گریو یارڈ چلے جایا کرتے تھے۔ کس مقصد سے؟ تاکہ آدمی وہاں پر جائے تو ان کے لیے، ان کی مغفرت کے لیے دعا کر سکے، کیونکہ وہ لوگ تو گزر چکے، اب وہ کوئی عمل نہیں کر سکتے، مگر ہم تو ان کے لیے دعائے مغفرت کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا جو فائدہ ہے، اپنے لیے سبق، عبرت، لیسن، کہ آپ ایک قبر کے سامنے ٹھہرے ہوئے ہیں، کچھ دیر کے لیے ذرا تصور میں تو لائیے کہ یہ میرا بھائی تھا، یہ میرا دوست تھا، یہ میرا رشتہ دار تھا، جس کو منو مٹی کے اندر دفن کر دیا گیا، اور کل مجھے بھی اسی منزل سے گزرنا ہے۔ میری زندگی، میرا مال، میری دولت، میرے رشتہ دار سب کے سب پیچھے رہ جائیں گے، مجھے ان سب کو چھوڑ کر اسی قبر کے اندر دفن کیا جانے والا ہے۔ اگر آدمی دوسروں کی قبر کے سامنے اس نظر سے دیکھے تو اس کے لیے عبرت ہوگی، اس کے لیے اس میں سبق ہوگا۔ اور قبر یہ بڑی ہی خطرناک جگہ ہے، یہ آخرت کے لیے پہلا پیپر ہے۔ اگر یہ منزل آسان ہو گئی تو پھر محشر کی گھڑی بھی آسان ہو سکتی ہے، اور اگر یہاں ناکام ہو گئے تو گویا کہ پہلے ہی پیپر میں ناکام و نامراد ہو گئے، پھر اس کے بعد حسرت اور پچھتاوا، اس کے بعد ندامت اور شرمندگی، اس کے علاوہ کچھ ہاتھ آنے والا نہیں۔ اسی لیے کہا گیا کہ قبر روضۃ من ریاض الجنہ بھی بن سکتی ہے، یعنی جنت کا باغیچہ، یا نہیں تو جہنم کا گڑھا، و حفرۃ من النار، دوزخ کا گڑھا بھی بن سکتی ہے۔
دونوں صورتوں میں یہ سامنے آ سکتی ہے. اور قبر سے مراد کوئی یہ نہ لے کہ صرف جو مٹی نکال کر اس میں دفن کیا جاتا ہے. مرنے کے بعد انسان کا جس طرح بھی انجام کیا جائے، چاہے اسے آگ میں جلا دیں، چاہے اسے پانی میں بہا دیں، چاہے اسے قبر کھود کر اس میں دفن کریں، ہر جگہ اس سے سوال جواب کیا جانے والا ہے. کہا گیا عذاب القبر حق، کہ یہی وہ قبر ہے، یہی وہ منزل ہے جس کا عذاب برحق ہے. اور اگر آپ قرآن کریم سورہ غافر پڑھیں آیت 46 جس کے اندر کہا گیا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعہ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، کہ فرعونیوں پر عذاب پیش کیا، جہنم کا، آگ کا عذاب پیش کیا جا رہا ہے، اور جب قیامت قائم ہوگی تو سخت ترین عذاب میں ان کو داخل کیا جائے گا. تو یہاں گویا عذاب کی دو قسمیں بتائی گئی کہ ایک وہ ہے جو صبح اور شام ان پر پیش کیا جا رہا ہے، اور دوسرا وہ ہے جو قیامت کے بعد یعنی میدان محشر اور حساب و کتاب کے بعد وہاں پیش آنے والا ہے. اس آیت کے ذریعے سے ان لوگوں کو بھی سمجھ لینا چاہیے جو یہ کہتے ہیں کہ شاید عذاب قبر کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اگر حقیقت نہیں ہے تو اس آیت کریمہ میں جو بات بتائی گئی کہ صبح اور شام ان پر جو آگ پیش کی جا رہی ہے وہ کہاں پیش کی جا رہی ہے؟ قیامت کا عذاب تو بعد میں آئے گا، اور قیامت کے عذاب کے بارے میں کہا گیا وہ تو اور بھی زیادہ سخت ہوگا. تو ہمیں قبر کی جو منزل ہے اس کے لیے بھی اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. اور وہ تیاری کیسے ہوگی؟ دنیا میں ایمان اور عمل کی زندگی جس نے گزاری، قبر کی زندگی اس کے لیے آسان بن جائے گی. ورنہ جو سورہ طٰہٰ میں کہا گیا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، کہ جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کو بھول کر زندگی گزارے اس کے لیے دنیا کی زندگی کا آرام چھین لیا جاتا ہے، اور اس سے زیادہ قبر کی زندگی اس کے لیے تاریک بنا دی جاتی ہے. اور پھر اس کے بعد حشر کی جو گھڑی ہے وہ بھی اس کے لیے سخت کر دی جائے گی. حاضرین، ہم یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے وقفہ کرتے ہیں. دیکھتے رہیے آپ ہمارا پروگرام. بریک کے بعد ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور بقیہ چیزوں پر انشاءاللہ تعالیٰ وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. وقفے سے پہلے ہم موت اور اس کی تیاری کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہماری زندگی ایک امانت ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ کی بندگی میں اسی طرح سے ہم گزاریں جیسے کہ گزارنے کا ہمیں حکم دیا گیا. ورنہ ہمارے لیے دوسری جو زندگی ہے مرنے کے بعد کی، اس میں ندامت، پچھتاوا اور ناکامی کے سوا کوئی چیز ہاتھ آنے والی نہیں ہے. میرے بھائیوں، بہت تیزی کے ساتھ یہ وقت گزر رہا ہے، اور کب کس کا وقت پورا ہونے والا ہے کوئی نہیں جانتا. زندگی کا چراغ کب کس کا گل ہونے والا ہے ہم نہیں جانتے. آج ہم صحت و سلامتی کے ساتھ ہیں، لیکن کل کیا یہی حالت ہوگی ہم نہیں جانتے. کیا آنے والا کل ہمیں زندگی کی مہلت دے گا، یا آج کی رات ہماری زندگی کی آخری رات ثابت ہوگی، یہ ہم نہیں جانتے. اس لیے عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. اسی لیے تو صحیح حدیث میں کہا گیا کوئی رشتہ دار کو، کوئی دوست کو یا کسی مسئلے میں بھی کوئی خاص بات بتانا چاہتے ہیں تو 2 راتوں کا بھی انتظار نہ کیجیے، لوگوں کو بتائیں. لیکن کل کیا معلوم کہ یہ زبان بند ہو جائے. کتنے لوگ بڑی صحت و تندرستی کے عالم میں بستر پر جاتے ہیں لیکن صبح اٹھ نہیں سکتے. وہ رات ان کی زندگی کی آخری رات ثابت ہوتی ہے. اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں سودا لینے کے لیے، سامان لینے کے لیے، مگر ان کی لاش واپس لائی جاتی ہے، وہ صحت کے ساتھ واپس نہیں لوٹتے. تو اس کے لیے حدیث میں بتایا گیا کہ تم 2 دن کا بھی انتظار نہ کرو. وہ وصیت آپ کے پاس لکھی ہوئی ہونی چاہیے. پھر اس کے بعد موت کے حوالے سے اگر کوئی آدمی مرض الموت میں مبتلا ہے تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو یہ کہ جو اس کے عقل مند رشتہ دار ہیں یا دوست ہیں وہ اس کے قریب ہوں. اور جیسے کہا گیا لقینوا موتاکم لا الہ الا اللہ، جو مرنے کے قریب ہے اس کو جو ہے لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو. تلقین کا مطلب ہے کہ وہاں ایک مناسب آواز سے آہستہ آہستہ آپ پڑھتے رہو. اس سے یہ نہ کہو کہ وہ پڑھے، یہ بھی آداب میں شامل ہے. اس لیے کہ اس سچویشن میں، ان حالات میں آدمی کس طرح سے گزر رہا ہے ہم نہیں جانتے. ہم اسے کہیں گے کہ پڑھو
اور وہ غصے میں ہے، بیماری کی تکلیف میں ہے، شدت میں ہے، اور وہ انکار کرے اور کہے کہ میں نہیں مانتا اللہ تعالیٰ کو، اور موت آ جائے اس کی، تو آپ اس کا سبب بنے نا۔ اس لیے عقل مند لوگ وہاں ہونے چاہیے کہ اس کو آپ پریشر نہ ڈالیں، بلکہ مناسب آواز سے خود پڑھتے رہیں کہ وہ سن کر پھر خود سے بھی دہرائے۔ اور ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد لا الہ الا اللہ پڑھواتے ہیں۔ مرنے کے بعد آپ لا الہ الا اللہ پڑھیں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جیسے بعض جگہوں پر مرنے کے بعد سورہ یاسین پڑھایا جاتا ہے، تو اب کیا سورہ یاسین کو سن کر وہ اس پر عمل کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوگا؟ کیا اس کو وقت دیا جائے گا؟ سورہ یاسین تو زندگی میں پڑھنے کی صورت ہے تاکہ مردہ دلوں کو ہم زندہ کر سکیں، ہم عمل کر سکیں۔ مرنے کے بعد اس کا پڑھنے کا اس کے لیے کیا فائدہ ہوگا؟ زندگی میں پڑھیے اس کو۔ اور اسی طرح اگر کوئی آدمی کلمہ طیبہ کے ساتھ، شہادتین کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو تو وہ بڑی مبارک موت سمجھی جاتی ہے۔ اللہ ہمیں نصیب کرے ایسی مبارک موت۔ فرمایا گیا کہ جس کا آخری کلمہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہوئے وہ دنیا سے رخصت ہو تو اسے جنت میں داخل ہونے سے پھر کوئی روک نہیں سکتا، یعنی جنت میں یقیناً وہ داخل ہوگا۔ یہ لیکن کس کو یہ کلمہ نصیب ہوگا ہم نہیں کہہ سکتے۔ اس کے لیے آدمی کو خود بھی دنیا میں وہ کلمہ پڑھتے رہنا چاہیے، اس پر عمل کرتے رہنا چاہیے، اور جو رشتہ دار ہیں اگر وہ بیمار ہو گیا تو وہ بار بار ذکر و اذکار اور اس طرح کی اچھی چیزوں کا اہتمام کریں۔ اسی طرح سے ایک اور مسئلہ ہے کہ مرنے کے بعد رونا پلانا واویلا چیخ و پکار ان چیزوں سے منع کیا گیا، بلکہ کچھ آداب بتائے گئے۔ سب سے پہلے انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا چاہیے کوئی بھی مصیبت میں، کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ جب تک چاہے ہم یہاں رہیں گے، اور جب اس کا فیصلہ ہو گیا ہم دنیا کو چھوڑ کر رخصت ہونے والے ہیں۔ یہ ہے ایک مومنانہ بصیرت۔ جب بھی کوئی مصیبت آئے اللہ کو یاد کرتا ہے کہ زندگی اور موت کے فیصلے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور وہی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کس کے لیے کتنی زندگی مناسب ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری جو چیز ہے اس کے اپنے جسمانی اعضاء اس کو ٹھیک کیا جائے، صحیح پوزیشن میں رکھا جائے، کیونکہ مرنے سے پہلے کبھی ہاتھ کی پوزیشن، کبھی پاؤں کی پوزیشن، آنکھوں کی پوزیشن صحیح نہیں ہوتی، تو آنکھیں بند کریں، ہاتھ سیدھے رکھیں، سر وغیرہ کوئی ایسے تکیہ وغیرہ پلو رکھا ہوا ہے اس کو نکالیں، تاکہ وہ جو ہے صحیح انداز سے اس کا سفر آخرت کے لیے اس کی تیاری کی جا سکے۔ پھر اس کے فوری بعد اور جتنا جلدی ممکن ہو سکتا ہے اس کی تجہیز اور تکفین کا انتظام کرنا چاہیے، یعنی کفن دفن کا جو ہے جتنا جلدی ہو سکتا ہے وہ اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ مسنون ہے، کیونکہ اگر وہ نیک ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی بہت بڑی نعمتیں ہیں، اس کو ملنے والی ہیں وہ نعمتیں، آپ اس کو ڈیلے نہ ہونے دیں۔ اور اگر وہ برا ہوگا تو پھر آپ ایک برائی کو اپنے اوپر کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ دونوں صورتوں میں جلدی کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور پھر ایک اہم بات اس کے بعد اس کو غسل دینے کی ہے، نہلانے کی ہے۔ ہمارے ہاں ایک عجیب طریقہ ہے کہ وہ ماں جو زندگی بھر اپنے بچوں کے لیے خدمت کرتی ہے، اس کی اپنی بیٹیاں ہیں، مگر مرنے کے بعد وہ ماں کی قریب جانے کے لیے تیار نہیں۔ باپ مر چکا، بیٹے موجود ہیں، مگر نہلانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ ایک تو مسئلہ بھی نہیں معلوم ہوتا، اور دوسرا پرابلم یہ ہے کہ خوف، انجانا سا ڈر کہ پتہ نہیں ہم نہلانے کے لیے جائیں گے، کہیں یہ نحوست ہمیں نہ لگ جائے، کہیں یہ مصیبت میں ہم نہ مبتلا ہو جائیں۔ ایک خوف کے مارے بھی لوگ تیار نہیں ہوتے۔ کیا کبھی آپ نے غور کیا آپ کے والد محترم کا جنازہ ہو اور ان کو نہلانے کی ضرورت ہو، اور آپ باہر کے کرائے کے لوگوں کو یا ادھر ادھر کے لوگوں کو وہ اس کے حوالے کر دیں؟ آپ جس درد سے، جس احساس سے اور جس محبت کے ساتھ آپ نہلا سکتے ہیں، کیا باہر والا اس طرح کر سکتا ہے؟ کیا باہر والے کو وہ درد ہوگا؟ کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ خود کوشش کیجئے کہ اپنے ابا جان کی باڈی کو خود تیار کریں، نہلائیے خود، کفن پہنائیے خود، اور اگر ماں ہے تو بیٹیاں یا بہنیں اس کے لیے انتظام کریں۔ اور اگر مسئلہ نہیں معلوم ہے تو کوئی معتبر جاننے والے سے پوچھ لیں یا اس کو نگرانی کے لیے کھڑا کریں، مگر کریں خود اپنا کام۔ اور اس کے بعد کفن کا مسئلہ، پھر اس کے بعد میں نماز جنازہ۔ کتنی عجیب بات ہے کہ وہ نماز جنازہ جو سفر آخرت پر روانہ کرنے کے لیے سب سے اہم چیز ہے، اور یہ موقع ہے اس کے لیے دعائے مغفرت کرنے کا، کیونکہ اب وہ ایک دوسری دنیا میں منتقل ہو رہا ہے۔
اس کے لیے بڑے درد کے ساتھ دعا کرنی چاہیے. مگر کتنے ایسے نادان لوگ ہیں کہ نماز جنازہ اس تیزی کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ گویا یہ جنازہ اس کے لیے برڈن اور بوجھ تھا. بڑی تیزی کے ساتھ جلدی جلدی کر کے انتظاروں میں گھنٹے لگا دیتے ہیں کہ فلاں آنے والے ہیں، فلاں آنے والے ہیں. جب سب جمع ہو گئے جنازے کی نماز 3 منٹ سے بھی کم میں ختم ہو گئی، اور اس کے بعد ٹھہرے ہوئے گپے مار رہے ہیں. حالانکہ جنازے کی نماز یہ اس کے لیے دعائے مغفرت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. اس کو بالکل اطمینان کے ساتھ ادا کرنا چاہیے. اسی آدمی سے جنازہ پڑھوائیے جو اس مسئلے کو اچھی طرح جانتا ہو، جو جلد بازی میں آپ کے سفر آخرت کو خراب نہ کرے، وہ جانتا ہو کہ جنازہ کیسے پڑھا جاتا ہے. یاد کیجئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک موقع پر ایک صحابی کا انتقال ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جنازے کی نماز پڑھائی. آپ نے کچھ ایسی دعا فرمائی کہ پیچھے جو دوسرے لوگ تھے ان میں سے ایک صحابی نے کہا میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہو رہی تھی اس دعا کو سن کر کہ کاش میرے اس بھائی کی جگہ میری باڈی رکھی ہوئی ہوتی، میرا جنازہ رکھا ہوتا اور اتنی پیاری دعا میرے لیے کی جاتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی درد بھری دعا کو سن کر زندہ لوگوں کو یہ حسرت ہونے لگی کہ کاش یہ ہمیں یہ موقع دیا جاتا. تو آج ہماری جنازے کی نماز ایک تبرک کی نماز ہو گئی، ایک خانہ پوری کی نماز ہو گئی. اس میں اطمینان کی ضرورت ہے. اور اس کے بعد اسی طرح سے قبر کا مسئلہ ہے کہ یہ پہلی منزل ہے جہاں اسے پہلے 3 جو سوالات ہیں وہ کیے جانے والے ہیں کہ تمہارا رب کون ہے، اور دین کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. جو مومنانہ زندگی بسر کیا ہوگا وہ آسانی سے جواب دے دے گا، یعنی پہلے پیپر میں کامیاب. اور جو مومنانہ زندگی نہ بسر کیا ہوگا وہاں ندامت، پچھتاوا، حسرت ہوگی اس کو، اور وہیں سے اس کے لیے سزا اور عذاب کی جھلکیاں اور اس کا معاملہ شروع ہوگا. اور اس کے ساتھ ہی 2 اہم باتیں، ایک تو یہ کہ موتا کو دیکھ کر آدمی آپے سے باہر نہ ہو جائے. غم ایک فطری چیز ہے، اس سے منع نہیں کیا گیا، مگر ہر چیز لمٹ میں ہونی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ. ایسے آدمی کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے جو مرنے کی بعد یا غم کرتے ہوئے، نوحہ خوانی کرتے ہوئے اپنے گریبان پھاڑے، سینہ کوبی کرے، بال نوچے. اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. اعتدال، کنٹرول، یعنی آنسو بہانا یہ جائز ہے کیونکہ یہ فطری چیز ہے، مگر اس کے اوپر شور شرابہ، آوازیں نکالنا، بعض خواتین آپے سے باہر ہو کر عجیب عجیب باتیں کرنے لگتی ہیں، یہ ساری چیزیں درست نہیں ہیں، ان سے منع کیا گیا. اور دوسری چیز، مرنے کے بعد بعض رسم و رواج ہیں. صحیح طریقہ یہ ہے کہ جس کے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے پڑوسی یا اس کے قریبی رشتہ دار اس کے کھانے پینے کا انتظام کریں، کیونکہ وہ مصیبت میں ہیں، وہ اپنے کھانے کی تیاری نہیں کر سکتے. جو پڑوسی ہیں یا رشتہ دار ہیں وہ اس کا اہتمام کریں. مگر ہمارے ہاں عجیب رسم و رواج ہے کہ مر تو گیا اس کا رشتہ دار یا قریبی اور اسی سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ وہ کھانے کا انتظام کرے. ان رسموں سے، ان رواج سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے. ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ زندگی میں ہم موت کی تیاری کریں. موت کی تیاری عمل کے ذریعے سے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.